Hello? Hello? Beta, can you hear my voice? Yes, sir. Okay, that's all Yes, right. sir. That's all right. So, beta, we are going to start the chapter Reflections on the Reawakening East. अभी हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है Reflections on the Reawakening East. बर्ट्रैंड रसल का लिखा हुआ चैप्टर है. Bertrand Russell was a socialist and he wrote books on mathematics. मैथमेटिक्स पर भी इन्होंने बुक्स लिखी हैं. प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका इसके नाम से इनकी एक बुक है. इसके अलावा जो है वो सोसाइटी पर जो है एथिक्स पर इखलाकियात पर इन्होंने किताबें लिखी हैं. स्पेशली द टाइम व्हेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस, जब दूसरी जंग अजीम हुई थी तो उसके बाद से जो है वो इन्होंने ही हैड फेवर्ड ईस्टर्न कंट्रीज, मशरकी जो ममालिक थे उनको बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने सपोर्ट किया. और ये जो चैप्टर है रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट, ये इसी तनाजुर में लिखा गया है कि मशरक अब जो है वो बेदार हो रहा है, मशरक जो है वो तरक्की कर रहा है. सो रिफ्लेक्शंस हियर मींस व्यूज ऑफ द ऑथर ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट. रिफ्लेक्शन के कई मतलब होते हैं. एक तो साइंटिफिक वे में रिफ्लेक्शन इस्तेमाल किया जाता है जिसका मतलब होता है डेविएट हो जाना लाइट का, रोशनी का जो है वो मुनहरिफ हो जाना. लेकिन अगर हम लिटरेरी टर्म्स में, अगर हम लिटरेचर में अंग्रेजी ज़बान में कभी वर्ड रिफ्लेक्शन इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है तासुरात या आपके व्यूज़. जैसे यूजुअली जब हम ट्रेनिंग वगैरह कर रहे होते हैं हमें क्लास में कहा जाता है कि आप लेक्चर देने के बाद ना अपने रिफ्लेक्शंस लिख दीजिएगा. यहाँ रिफ्लेक्शन से मतलब है कि अपने व्यूज लिख दीजिएगा, व्हाट वाज बेटर पार्ट एंड व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट एंड हाउ कैन यू मेक इट बेटर इन द नेक्स्ट टाइम. तो इस तरह जब हम एक जो है एनालिसिस पेश करते हैं उसको रिफ्लेक्शंस कहते हैं. यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट. इसका मफहूम ये हुआ बर्ट्रैंड रसल के तासुरात मशरिक की बेदारी पर. ये जो मशरकी ममालिक हैं अब ये बेदार हो गए हैं, ये तरक्की याफ्ता होते जा रहे हैं, दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं. और उस पर जो है वो बर्ट्रैंड रसल क्या फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, उन्होंने अपने व्यूज दे दिए हैं. मे बी वी अग्री विद दीज व्यूज और वी मे डिफर. ऐसा हो सकता है कि हम इनके व्यूज से जो है वो पॉजिटिव रहें, उससे जो है वो हम पॉजिटिवनेस शो करें या फिर उससे जो है वो इख्तिलाफ करें. बट दीज आर हिज ऑन व्यूज, ये उनके अपने व्यूज हैं. क्या कहते हैं? द रीअवेकनिंग ऑफ ईस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इनॉर्मस मूवमेंट्स that can only be proper understood when viewed in a wide historical perspective. जो मशरिक की बेदारी है ये उन तमाम बड़ी तहरीकों में से है जो सिर्फ उस वक्त समझी जा सकती हैं जब इसको तारीखी हवाले से देखा जाए, इसको तारीखी नज़रिए से देखा जाए. Alternations of power between East and West have occurred throughout the last 2000 years and more. ऐसा हुआ है कि जो ताकत है ये शिफ्ट होती रही है मशरिक से मगरिब, मगरिब से मशरिक. कभी मशरिक डोमिनेंट हो जाते, कभी मगरिब डोमिनेंट हो जाते. और इसी जो है वो ताकत के उतार चढ़ाव में इट टुक प्रोबेबली 2000 ईयर्स, तकरीबन 2000 साल हो चुके हैं. इन द अर्लीस्ट हिस्ट्री, अगर आप तारीख देखें इब्तिदा की, द ईस्ट प्रीडोमिनेटेड. ऐसा लगता था कि मशरिक के लोग पहले से तहजीब याफ्ता थे. इट वॉज बोथ मोर सिविलाइज्ड एंड मोर पावरफुल देन द वेस्ट. कि इब्तिदा में मशरिक के लोग ज़्यादा तहजीब याफ्ता थे और ज़्यादा ताकतवर थे मगरिब से. The West, however, acquired the lead in civilization with the rise of Greece. जब ग्रीस के ममालिक ने तरक्की करना शुरू की, ग्रीस एक कंट्री है, उसने तरक्की शुरू की और उसकी तहजीब आगे बढ़ी तो मगरबी दुनिया को सबकत मिलने लगी. दे स्टार्टेड एक्वायरिंग लीड इन सिविलाइजेशन एंड इन पावर विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एलेक्जेंडर. जब एलेक्जेंडर द ग्रेट आया और उसने जो है वो ग्रीक्स के बहुत सारे कंट्रीज को फतहयाब किया तो उसके साथ साथ मगरिब को जो है वो मिलिट्री पावर भी मिलने लगी. यानी तहजीब में भी वो आगे होने लगे और ताकत में भी वो आगे होने लगे. From that time until the fall of Rome, that is to say for 7 or 8 centuries, the West was dominant both in power or in culture. अब उस वक्त से लेकर रोम के जवाल तक, रोमन एम्पायर के जवाल तक तकरीबन 700 से 800 साल तक मगरिब की हुक्मरानी रही, जो तहजीब में भी और ताकत में भी. It lost this position through the wars between Romans and Germans. जब रोम की और जर्मन्स की लड़ाइयाँ हुई तो मगरिब ने अपनी ताकत खो दी. The Germans succeeded in destroying Roman power, but not in leadership. In power and culture passed to the east. Very large parts of what had been the Roman Empire were conquered by Islam.
which in the greatest days of the caliphate had an empire considerably larger than that of Rome in its greatest days. اور پھر اس کے بعد جرمنی سے جو لڑائیاں ہوئیں اس میں جو ہے وہ جرمنی کو فتح حاصل ہوئی، لیکن رومن امپائر ابھی بھی باقی تھی، اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ نقصان نہیں ہوا. لیکن جب مسلمانوں کے کیلفس آئے اور انہوں نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تو مسلمانوں کی جو امپائر تھی، مسلمانوں کی جو سلطنت تھی، وہ بہت وسیع و عریض پیمانے پر پھیل گئی. جب اسلام آیا مغربی دنیا میں، مطلب جو ہے وہ عرب میں، ایسٹ میں، مڈل ایسٹ میں، تو ایسٹ کے ممالک میں جو ہے وہ اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا. اور پھر بہت سارے حصے ایسے تھے جو مسلمانوں نے فتح کیے. اور جب مسلمانوں کی سلطنت تھی، یعنی ہمارے خلیفہ دوم تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور میں مسلمانوں کی سلطنت اتنی وسیع تھی، اتنے بڑے رقبے پر مسلمان جو ہے وہ قابض تھے، ان کی حکمرانی تھی کہ جیسے یہ پاکستان جیسے 30 کنٹریز لگا لیں اس جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ ٹیریٹری کے، اس جو ہے وہ رقبے کے تقریباً 30 ممالک لگا لیں، اتنی بڑی جو ہے وہ مسلمانوں کی سلطنت تھی جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حکمرانی کیا کرتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ گورنرز جو ہے وہ اپوائنٹ کیے ہوئے تھے. دیٹ واز دا گلوریس ایج فار مسلمس. وہ مسلمانوں کا ایک بڑا اہم پیریڈ تھا، اور ایسٹ نے بھی اس میں بہت زیادہ ترقی کی. مشرق میں ہی آتا تھا وہ سارا جو ہے وہ آپ کے جو سعودی عرب کے ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، یہ مڈل ایسٹ میں آتے ہیں. تو ایسٹرن کنٹریز دے اسٹارٹڈ ڈیولپنگ. اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کی سلطنت جو رومن امپائر سے بھی بڑی تھی خلیفاؤں کے دور میں. The Chinese empire during the early part of Tang dynasty was equally glorious and most equally extensive. اس کے علاوہ ایک تو مسلمانوں کی سلطنت بڑھتی جا رہی تھی، دوسرا چائنا میں تینگ ڈائنیسٹی ایک سلطنت قائم تھی، بادشاہی نظام قائم تھا جو بہت ہی زیادہ تہذیب یافتہ سمجھا جاتا تھا. تو اس کا بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ آیا تھا کہ جو بہت ایکسٹینسو تھا، کہ ایک تو مسلمانوں کی جو اسٹریٹجیز ہیں، مسلمانوں کی سلطنت ہے، اور اس کے علاوہ جو چائنا ہے اس کی بھی جو ہے وہ بہت بڑی ریاست تھی. The supremacy of the East was not only military but science, philosophy, poetry, and the arts also flourished in China and the Mohammedan world at a time when Europe was sunk in barbarism. اب اگر آپ اس پر جو ہے وہ غور کریں تو مسلمانوں کی، یعنی وہ جو ایشیا کے لوگ تھے جس میں مسلمان بھی شامل تھے اور چائنا بھی شامل تھا، مسلم کنٹریز بھی تھے اور چائنیز بھی تھے، ان کی سلطنت اتنی زیادہ بڑی تھی اور اس کی سپرمیسی صرف ملٹری نہیں تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ صرف فوج میں ایشیا کے لوگ آگے ہوں یا جنگ لڑنے میں. دو مسلمز ایسا تھا کہ مسلمز ور ویری گڈ واریئرس، مسلمانوں میں بہت اچھے واریئرس تھے، بہت اچھے ملٹری کمانڈرز تھے. لیکن صرف ایسا ہی نہیں تھا کہ کمانڈر ہی تھے اور جنگ کے بلبوتے پر ہی ہم نے فتوحات حاصل کی. وی ور ایکسیلنگ ان سائنس ایز ویل. ہمارے پاس بہترین سائنٹسٹ موجود تھے، فلاسفر موجود تھے، ہمارے پاس بہترین پوئٹس تھے، آرٹس فلورش کر رہا تھا. یہ سب کہاں پر تھا؟ چائنا میں اور محمدن ورلڈ میں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے تھے، جس جس جگہ پر وہ تعلیمات پھیل رہی تھیں وہ جگہیں جو ہے وہ ترقی یافتہ ہوتی جا رہی تھیں. وہاں سائنس، فلاسفی، پوئٹری اور آرٹ فلورش کر رہے تھے. مسلمان سائنٹسٹ اگر آپ پڑھیں گے نا تو ابتدا کے دور میں 16 سینچری سے پہلے بہت سارے مسلم سائنٹسٹ آئے. انہوں نے بہت ساری ریولوشنری تھیوریز پیش کی. ان تھیوریز کو بیس بنا کر یورپ نے ترقی کرنا شروع کی. تو محمدن ورلڈ کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات لوگوں کو پہنچائیں اس کی وجہ سے بہت سارے سائنٹسٹ، فلاسفر، پوئٹری، اور عرب کے لوگ تو ویسے ہی ایلوکوینٹ ہوتے تھے لینگویج میں. پوئٹری اور آرٹ تو ان کا خاصا تھی، مطلب وہ شاعر تو بہت اچھے ہوتے تھے. عرب کی لینگویج میں وہ اپنے آپ کو وہ لوگ عربک اور پوری دنیا کو اجمی کہتے تھے. مینس they were the people who could speak and rest of the world was dumb. وہ صرف وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے کہ ہم بول سکتے ہیں، باقی پوری دنیا اجمی ہے، دنیا کو تو بولنا نہیں آتا. کیونکہ عربک زبان جو ہے وہ بہت وسیع تھی. صرف اونٹ کو بولنے کے لیے وہ لوگ 70 سے زیادہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. سو دیئر پوئٹری، ایسے عظیم شاعر ان کے پاس موجود تھے کہ ایک لفظ ایک دفعہ کہہ دیتے تو کئی ہفتوں تک اس لفظ کو استعمال نہ کرتے تھے، اور ان کا جو ہے وہ کوئی ثانی نہیں ملتا، مطلب ان کے پیرلل کوئی شاعر نہیں ہے. ایون ٹوڈے آج بھی اس جیسے عرب میں شعراء کرام آتے تھے ویسے شاعر نہیں. عرب میں ایسے شاعر بھی آئے ہیں، انہوں نے اپنی شاعری سے اپنے قاتلوں کو گرفتار کروا دیا. سو
poetry, they excelled in poetry, they excelled in artwork, they were great philosopher, they had great scientists. ये सब कहाँ था? मुसलमानों में और मोहम्मदन वर्ल्ड में और चाइना में. एट अ टाइम व्हेन यूरोप वाज सunk in barbarism. ये उस वक्त था जब यूरोप बारबरिज्म में, वहशियानापन में, दरिंदगी में मुलविस था. वहां पर जहालत का अंधेरा था. यूरोपियंस with unpardonable insularity call this period the dark ages. यूरोप के लोग इस वक्त को भूल नहीं सकते. वो वक्त उन्हें याद है. आज भी उसको ज़माने जाहिलियत कहते हैं अपने लिए. दैट इट वाज द डार्क एज. हम बड़े अंधेरे में थे, हम गुमराही में थे उस वक्त जब एशिया में, मिडिल ईस्ट में, चाइना में और मोहम्मदन वर्ल्ड में जो है वो उजाला फैला हुआ था. बट इट वाज ओनली इन यूरोप दैट इट वाज डार्क इंडीड. ओनली इन क्रिश्चियन यूरोप. लेकिन वो जो डार्कनेस थी, वो जो गुमराही थी, वो जो जहाँ पर जो है वो अंधेरा फैला हुआ था, वो क्रिश्चियन यूरोप था. यूरोप के ही कुछ कंट्रीज थे जैसे स्पेन, विच वाज मोहम्मदन, हैड अ ब्रिलियंट कल्चर. स्पेन को फतह कर लिया गया था और वहां पर मुसलमानों का कल्चर था. सो इट वाज ब्रिलियंट. द वेस्टर्न वर्ल्ड हाउएवर ग्रेजुअली क्लाइम्ड आउट ऑफ द एबिस ऑफ बारबरिज्म. लेकिन फिर उसके बाद मगरबी दुनिया धीरे धीरे करके इस गढ़े से, एबिस मीन्स होल और दैट इज अ पैच और डिच, उसको गढ़ा भी कह सकते हैं, कि जहालत की गुमराही से, जहालत के गढ़े से मगरबी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ गई. Columbus and Vasco da Gama were the pioneers of the new Western imperialism. अब दो बड़ी मशहूर जो है वो शख्सियात थी, एक तो कोलंबस था और वास्को डे गामा था. ये वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म, इम्पेरियलिज्म सल्तनत को कहते हैं, सल्तनत के फैलाव को, जो सल्तनतें बढ़ती चली जाती हैं. सो मगरबी सल्तनत को बढ़ाने वाले और इसको जो है वो डिस्कवर करने वाले बहुत सारी जगहों को कोलंबस और वास्को डे गामा थे. एंड साइंटिफिक टेक्निक्स वॉज इट्स मेन वेपन. और उन्होंने तरक्की किस तरह की? उन्होंने साइंस की बदौलत तरक्की की. साइंटिफिक टेक्निक्स उनकी जो है ना वो बड़ी अहम होती थी. उनका हथियार था साइंस. साइंस को उन्होंने इतनी तरक्की दी, हर चीज में साइंस का इस्तेमाल किया. आज मगरबी दुनिया को देख लें कि वो मगरबी दुनिया कहाँ पहुंच गई. हमसे वो साइंस और टेक्नोलॉजी में कितने आगे. The East, which had led the world in science before the rise of Greece and after the fall of Rome, was completely outdistanced by the West from the beginning of the 16th century onwards. अब फिर उसके बाद मशरिक जो बहुत आगे था साइंस में, फिलॉसफी में, जो आर्ट में, कल्चर में, हर चीज़ में आगे था. लेकिन अब जब से मगरिब के ये दो लोग, वास्को डे गामा, कोलंबस, इन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी को दुनिया में जो है वो प्रमोट किया और इसको अपना वेपन बनाया, इतनी आगे निकल गए कि 16th सेंचुरी के बाद से वेस्टर्न वर्ल्ड फिर से डोमिनेंट होना शुरू हो गया. 16वीं सदी के बाद से कोई बड़ा मुस्लिम साइंटिस्ट जो है वो नहीं आया. फिर हमने पॉपकॉर्न का ठेला लगा लिया, वॉल्स का ठेला लगा लिया, फिर हमने इजी लोड की दुकान खोल ली, फिर हम यही काम करने लग गए. फिर साइंस और टेक्नोलॉजी जो है ना उसमें हम पीछे रह गए, मशरिक के लोग. 16th सेंचुरी के बाद से वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट और एट द वेरी लीस्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बिकेम डोमिनेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड. फिर मगरबी फतूहात का सिलसिला शुरू हो गया, या फिर यूं कहा जाए कि मगरबी असर रसूख पूरी दुनिया पर कायम होना शुरू हो गया. लोगों पर मगरिब के असरात नजर आने लगे ममालिक पर. He says, when I was young, everybody in the West accepted this domination as a matter of course and as something likely to continue indefinitely. कहते हैं जब मैं छोटा सा था, अब मुसन्निफ अपनी बात बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब मैं छोटा सा था तो मगरिब में हर शख्स ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था. सब ये समझते थे कि यकीनन अब हम डोमिनेंट ही रहेंगे, अब हमारी बढ़तरी कायम दायम ही रहेगी. हम साइंस में बहुत आगे निकल गए हैं, हम कल्चर में बहुत आगे निकल गए हैं, हम जो है वो बस अब वेस्टर्न वर्ल्ड को हमने जो है वो ओवर पावर कर लिया. इन दिस एक्सपेक्टेशन, एज एवरी वन कैन सी नाउ, द वेस्ट वॉज मिस्टेकन. और चूंकि उनके ख्यालात ऐसे हो गए थे, तकब्बुर उनमें आ गया था कि बस अब हम तो डोमिनेंट हैं और डोमिनेंट ही रहेंगे. बस ये गलती मगरिब ने कर दी थी. फिर क्या हुआ? Once again at the time of the fall of Rome, wars between Germans and other Occidentals. फिर जब रोम को शिकस्त हुई और जंगें शुरू हुई जर्मन्स में और मगरिबी दुनिया के ममालिक में.
یعنی ورلڈ وار ہو گئی. سو اٹ انفیبلڈ یورپ. یورپ جو ہے اس کو بہت نقصان اٹھانا پڑا. that it was no longer able to hold Asia in subjection. اتنا نقصان اٹھانا پڑا کہ وہ ایشیا کے وہ حصے جہاں پر مغربی دنیا کا قبضہ تھا, جہاں پر مغربی لوگوں کی حکومت تھی, مجبوراً وہ بھی ان کو چھوڑنی پڑی. جیسے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہوا 1947 میں, سب کانٹیننٹ کو آزادی دینی پڑی. انڈیا اور پاکستان دو علیحدہ علیحدہ ملک بنانے پڑے. سو دے ہیڈ ٹو گو اوے. ان کا ایک انفلوئنس تھا یہاں پر, ان کا ایک اثر و رسوخ تھا, لیکن ورلڈ وار کے بعد وہ اثر و رسوخ ختم ہو گیا. It is now Europe whose freedom is threatened by the lines of Moscow with Peking. آج یہ یورپ ہی ہے جس کی آزادی کو خطرہ ہے. اگر ماسکو اور پیکنگ کا الحاق ہو جاتا ہے, یہ دونوں طاقتیں مل جاتی ہیں. ماسکو از کیپٹل آف رشیا. ماسکو رشیا کا کیپٹل ہے, اور جبکہ پیکنگ اٹس the old name of بیجنگ. چائنا کا کیپٹل سمجھ لیں آپ اس کو. پہلے اس کا نام پیکنگ تھا, لیکن اب اس کا نام جو ہے وہ بیجنگ ہے. بیجنگ چائنا کا کیپٹل ہے, اس کا اولڈ نام پیکنگ تھا. تو اب یورپ کو بھی خطرہ ہے, ان کے الائنس ہے کہ کہیں رشیا اور چائنا یہ دونوں آپس میں بڑی طاقتیں نہ مل جائیں اور ہماری آزادی کو خطرہ ہو. This is a new fact which I think that even Asia has not adequately realized. یہ ایک حقیقت ہے. مصنف کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ایشیا کے لوگوں نے بھی اس کو مکمل طور پر مناسب طریقے سے محسوس نہیں کیا. For centuries, Asia has suffered under the insolence of the white man. صدیوں سے ایشیا میں گورے لوگوں نے بڑے ظلم و ستم کیے ہیں. ہارش بیہیویئر, بہت غلط بیہیویئر رکھا ہے لوگوں کے ساتھ. انسلٹنگ بیہیویئر, انسولنس کا مطلب ہوتا ہے بے عزتی والا برتاؤ. کہ صدیوں سے ایشیا کے لوگوں پر گورے لوگوں نے یعنی انگریزوں نے بہت خراب برتاؤ کیا. I have myself seen this insolence displayed in ways that made my blood boil, and that if I had been an Asian and not a European would have rose me to fury. کہتے ہیں کئی مواقعوں پر تو میں نے خود محسوس کیا کہ انگریزوں نے اتنا برا سلوک کیا ایشیا کے لوگوں کے ساتھ. اگر میں بھی ایشین ہوتا تو میرا بھی خون کھول جاتا, مجھے بھی غصہ آ جاتا کہ وہ تو اپنے آپ کو آقا سمجھتے تھے اور جو ایشین تھے ان سب کو غلام سمجھنے لگے تھے. ایشیا میں تمام لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ یہ تھا, مسلمانوں کے ساتھ بھی, ہندوؤں کے ساتھ بھی, سکھوں کے ساتھ بھی, وہ اپنے آپ کو آقا سمجھتے تھے. تو اب اگر اس طرح سے وہ ڈومیننٹ ہونا چاہ رہے تھے تو اس سے جو ہے وہ ایک اینگر کی فضا فیوری, غصے کی فضا جو ہے نا وہ قائم ہو گئی تھی. This long experience of European domination has naturally produced a mood of resistance. اب کافی عرصے تک یہ ظلم و ستم ایشیا کے لوگوں پر ہوتا رہا, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں میں ریزسٹنس پاور آ گئی, لوگوں میں قوت برداشت آئی, اور پھر اس کے بعد مزاحمت, وہ اس کے خلاف مزاحمت کرنے لگے, اس ظلم و ستم کے خلاف کھڑے ہونے لگے. And as always happens in such cases, there is a danger lest the fight for independence should become a desire for conquest. پھر ایسے مواقعوں پر تو یہ خطرہ ہی رہتا ہے کہ کہیں کوئی جنگ آزادی نہ شروع ہو جائے, کہیں یہ لوگ اپنے حقوق کی بات نہ کرنے لگیں, کہیں یہ لوگ اپنے حقوق کے لیے لڑنے نہ لگیں فتح کے لیے. اور پھر وہی ہوا, ایشیا میں قومیں اٹھ گئیں, ایشیا میں جو ہے وہ پارٹیز بننا شروع ہو گئیں. آل انڈیا مسلم لیگ بنی, پہلے تو کانگریس بنی. کانگریس نے بھی یہی مقصد اٹھایا کہ بھائی انگریزوں کو چلے جانا چاہیے, ان کا رائٹ نہیں ہے, وہ بڑے ظلم و ستم کر رہے ہیں. پھر آل انڈیا مسلم لیگ بن گئی, اور پھر دونوں نے مل کر کوششیں کی, اینڈ فائنلی پیپل, انگلش پیپل, دے ہیڈ ٹو گو. وہ جو ویسٹرن جو ہے وہ ایک ڈومیننسی تھی وہ ختم ہو گئی ان کی. So there are, it's true, some remnants of white imperialism to be swept away. لیکن آج بھی کچھ باقیات موجود ہیں. جو انگریز ہیں ان کی سلطنت کی کچھ ایسی باقیات ہیں جو ختم ہو جانی چاہیے. یہ 1954 میں یہ چیپٹر لکھا گیا تھا. 1954 میں, اس وقت تک جو ہے وہ انڈیا میں, انڈو چائنا میں اور ملیشیا میں کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پر ویسٹرن کا قبضہ تھا, اور وہ ان علاقوں سے بینیفٹ حاصل کرنا چاہتے تھے. تو اس ہسٹری کو انہوں نے بتایا کہ the French are reluctant to abandon their claims to Indochina. فرانس کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ حصے جو انڈو چائنا کے ہیں وہ ان کے حصے میں آ جائیں. The British cling to Malaya.
برطانیہ کے لوگ ملیشیا سے چپٹے ہوئے ہیں, کچھ جگہوں پر قابض ہونا چاہتے ہیں. اسٹل ہوپ ٹو سالویج سم تھنگ ان ویسٹرن ایشیا, وہ ابھی بھی ویسٹرن ایشیا میں اپنے قدم جمانا چاہتے ہیں, کچھ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اینڈ ایجپٹ اینڈ سوڈان, وہ چاہتے ہیں کہ ایجپٹ میں اور سوڈان میں بھی جو ہے وہ انہیں کچھ حصہ مل جائے. یہ 1954 کی بات ہے جب وہ ویسٹرن کنٹریز جو ہے وہ اس طرح کی امپیریلزم کیا کرتے تھے, وہ ممالک پر قبضہ کیا کرتے تھے. But in a large view, it is clear that what remains of European power in Asia is doomed. لیکن یہ بات تو حقیقت ہے کہ جو یورپینس کی جو ہے نا وہ طاقت ہے, جو یورپین کا ایشیا میں اثر و رسوخ ہے, وہ کمزور پڑ گیا. No one can seriously suppose that Western Europe can long retain such rates of power as remains to it in Asia. آج کوئی بھی اس چیز پر یقین نہیں کر سکتا کہ آنے والے وقتوں میں مغربی دنیا پھر سے ایسے قابض ہو جائے گی جیسے ایشیا میں تھی, جیسے سب کانٹیننٹ پہ ان کی حکمرانی تھی. 90 سال سے زیادہ انہوں نے بر صغیر پر حکمرانی کر لی, لیکن آج کل کے دور میں ان کا اثر و رسوخ, ان کی پاور اور وہ ان کا جو ہے وہ اتھارٹی, that has been doomed. اب وہ بہت زیادہ ویک, بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے. Nor does it seem probable that American imperialism will be able to replace that of Western Europe. نہ ہی امریکن امپیریلزم, نہ ہی امریکہ سے ایشیا کے لوگوں کو کوئی خطرہ ہے. امریکہ بھی جو ہے وہ دیٹ از سپورٹیو, اب تو جو ہے وہ اس کے تعلقات ایشین کنٹریز سے اچھے ہو گئے ہیں اور وہ کچھ معاملات پر ایشین کنٹریز کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اب مغربی دنیا, امریکن امپیریلزم, they does not have any threat for the people of Asia. اب ایشیا کے لوگوں کے لیے ان سے کوئی خطرہ نہیں, کیونکہ اب جو ہے وہ ایشیا کے لوگ آزاد ہو گئے ہیں, وہ خود مختار ہو گئے ہیں. اب ایشین کنٹریز جو ہے they can develop freely, آزادی سے وہ ترقی کر سکتے. There is only one imperialism which now offers any menace to Asia. It is that of Russia. ایک ایسی سلطنت ہے جس سے ایشیا کو خطرہ ہو سکتا ہے. ویسے ایشیا کو مغربی ممالک سے اب کوئی خطرہ نہیں ہے, امریکہ سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاں ایک امپیریلزم ہے ایشیا جس سے رشیا سے ایشیا کو خطرہ ہو سکتا ہے. The traditions of civilization in Asia are ancient and glorious. جو تہذیب ہے, جو رسم و رواج ہے ایشیا کے لوگوں کے بہت قدیم ہے اور بہت شاندار ہیں. اب ہمارا مذہب دیکھ لیں, 1400 سال ہو گئے اس کو فالو کرتے ہوئے, مسلمان اس کو فالو کرتے ہیں, 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. اس کے علاوہ چائنیز جو ہیں ان کی ایک پراپر جو ہے وہ سلطنت ہے قائم یہاں پر. سو وی ہیو اولڈ سیویلائزیشنز اینڈ وی ہیو گلوریس کلچر. ہماری ٹریڈیشنز, ہماری سیویلائزیشن بہت اچھی ہیں. I do not wish to see them wiped out as I fear is happening in China by a degraded form of Western culture. آتھر کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان تہذیب کو, ان سیویلائزیشن کو ختم ہو جانا چاہیے جیسے چائنا میں ہو رہا ہے, ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے کے چکر میں, کہ ہمیں دوسری کنٹریز کے کلچر نہیں فالو کرنے, ہمیں اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ میں رہنا ہے, اپنی آئیڈینٹی میں رہنا ہے. کمیونزم, though it is not widely recognized either in the East or in the West, is most modern and most virulent form of Western imperialism. ویسٹرن امپیریلزم میں, مغربی سلطنت میں ایک اور چیز ہے جس کو کمیونزم کہا جاتا ہے, حالانکہ وہ اتنی زیادہ پروموٹ نہیں کی جاتی. کمیونزم میں جو ہے نا وہ بینیفٹس یعنی جو شیئر ہیں وہ سب کو جو ہے وہ ایکولی ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں. جو منرلس ہیں, جو مائنس ہیں, اس کے جو شیئر آتے ہیں, جو پروفٹ ہوتا ہے وہ سلطنت کے لوگوں میں جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. اس پہ بہت سارے لوگوں کے اعتراضات ہیں, کچھ ممالک میں, کچھ کنٹریز میں اس کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جاتی. So it is philosophy is German and its regime is imposed by military force. یہ ایک جرمن فلسفی ہے اور طاقت کے بلبوتے پر اس کو جو اس پر عمل کرایا جاتا ہے. If the reawakening of Asia were to take the form of subjection to communism, there would be little in it that could be welcomed by any friend of humanity or civilization. اگر ایشیا کے لوگوں میں کمیونزم کو فروغ دیا, انہوں نے جو ہے وہ ایکول سسٹم کو کہ بھائی جو سرمایہ ہے وہ عوام کے ہاتھ میں رہے گا, یا جو منرلس ہیں اس کا جو پروفٹس ہوگا وہ لوگوں میں جتنے لوگ ہیں ان میں ایکولی ڈیوائڈ کیا جائے گا. So that would not be suitable for the growth of a country. ایک ملک کو چلانے کے لیے, اس کی اکانومی کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہوں گی, اور اس کو مغرب کے لوگ بھی, مغرب کے ممالک بھی اور ایشیا کے ممالک بھی وہ they are not going to support it. What then should be an enlightened and impartial spectator hope as regards to development of Asia? پھر ایشیا کے ممالک کو اب کیا کرنا چاہیے اگر انہیں ترقی کرنا ہو, اگر انہیں آگے بڑھنا ہو, اگر دنیا میں اپنا نام بنانا ہو,
تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ انہیں ترقی ملے گی؟ There are some things which, though in many ways regrettable, it is necessary to accept as condition of survival in the modern world. بہت ساری ایسی چیزیں اگرچہ اس کے نقصانات ہوتے ہیں لیکن آج کل کے دور میں اس کو سروائیو کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہر چیز کے فائدے بھی ہوتے ہیں نقصانات بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ ہم ترقی کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے, کامیابی کے لیے ہمیں کیا چیزیں ضروری ہیں. فار ایگزامپل he says the most important of these is the growth of industrialism. سب سے اہم ہوتا ہے کہ آپ انڈسٹریل زون بن جائیں. اب اپنے کنٹریز میں, اپنے ممالک میں انڈسٹریز لگائیں. اب ہماری گورنمنٹ جو بھی کام کرتی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے, ترقی کے لیے, اس کے جو ہے وہ بینیفٹس بھی ہوتے ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. ابھی ہم نے گرین لائن پروجیکٹ شروع کیا, شروع تو ہو گیا, ختم نہیں ہو رہا. وہ ہم نے اپنا اللہ بھلا کرے سرجانی ٹاؤن سے لے کر اور یہ نمائش تک ایک پروجیکٹ بنا دیا ہم نے گرین لائن کے نام پر. گرین لائن اس کو اس لیے کہا گیا کہ وہ اس کے نیچے جو ہے نا وہ سارے درختوں کی ایک لائن تھی, ہم نے سب کاٹ دیے. ہزاروں درخت کاٹ دیے گئے, 50,000 سے زیادہ درخت کاٹے گئے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ پروجیکٹ بنا دیا گیا. بہت سارا اس پر احتجاج ہوا کہ جناب یہ اتنے سارے درخت تھے, گرینری ختم کر دی اور اس سے جو ہے وہ آلودگی ہوگی اور پولوشن ہوگی اور جو ہے وہ ہوا, آب و ہوا خراب ہو جائے گی. But that was in favor of the public. جو پروجیکٹ بنایا جا رہا تھا وہ پبلک کے فیور میں تھا. So although it was somehow it was regrettable, but it was necessary as the condition of survival. جو ہمارے ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے بس اس پہ چل جائے, گرین لائن چل دی نہیں ہے, وہ صرف روڈ بنا کے چھوڑا ہوا. لیکن وہ اگر پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو ملک کے فائدے کے لیے. اسی طرح سے آپ کے ملک میں اگر اس کو ترقی دینی ہے تو کمیونزم سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ انڈسٹریز کو فروغ دیں, آپ انڈسٹریز پر جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں. انڈسٹریلزم, آپ کے ملک کو انڈسٹریل زون ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان از این ایگریکلچرل کنٹری. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پاکستان ہمارا ایک زرعی ملک ہے, زراعت پر ہمارا سارا انحصار ہے. ہم نے انڈسٹریز کو اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کیا. ہماری کچھ انڈسٹریز ہیں, فیصل آباد میں ہیں, کپڑے کی انڈسٹری ہے بہت, ابھی دوبارہ سے فلورش ہونا شروع ہو گئی ہے, بہت سارے آرڈرز اس میں آ رہے ہیں کیونکہ یہ جو کورونا کی صورتحال ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہاں کی فیکٹریز کو کافی فائدہ ہوا ہے. کیونکہ وہ جو کپڑے کے آرڈرز تھے جو انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں جاتے تھے, اب چونکہ وہاں حالات صحیح نہیں ہے تو زیادہ تر آرڈرز جو ہے وہ پاکستان میں آ رہے ہیں. سو دیٹ از واٹ, آپ کے پاس انڈسٹریز ہیں تو آپ نے ترقی کرنا شروع کر دی ہے. جب آپ کے ملک میں انڈسٹریز ہوں گی, آپ کے ملک کے لوگوں کو روزگار ملے گا, عوام خوشحال